دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَتْ آئِسَةً أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ وَقَعَتِ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى، اور اگر وہ خاتون عائشہ ہو، یعنی عمر دراز ہو چکی ہو، حیض اب نہ آتا ہو، او من ذوات الاشہر، یا مہینے والی عورتوں میں سے ہو، تو بات تو ایک ہی ہے، بس عائشہ یہ عام، یہ خاص ہو گیا، عائشہ خاص ہے، اور ذوات الاشہر میں سے ہونا یہ عام ہے، کیونکہ ذوات الاشہر میں سے ہونا یہ عائشہ کو بھی شامل ہے اور صغیرہ کو بھی شامل ہے، تو یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے، اور تخصیص کے بعد تعمیم جو ہوتی ہے وہ او کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، واو کے ساتھ کر سکتے ہیں تخصیص کے بعد تعمیم۔ تو اس لیے حاشیہ وغیرہ میں دیا ہے کہ او کے ساتھ نہیں ہوتی، او اگر ہے تو اس کو واو کے معنی میں لیا جائے، بہرحال تخصیص کے بعد یہ تعمیم ہے، کیونکہ عائشہ بھی ذوات الاشہر میں سے ہے۔ چلیے، اور اس سے یہ کہا ہے اس نے انت طالق ثلاثن للسنت، پیچھے ہے نا سنت، ثلاثن ہی کہا ہے اس میں، نیچے بین سطور میں جو دیا ہے، حالانکہ للسنت بھی وہاں پر چاہیے، ہاں جب ہی صحیح ہوگا، چونکہ بات وہی چل رہی ہے نا، دیکھیے تب نا ثلاث کی نیت صحیح ہے، کہاں گیا ہے؟ ہاں طالق ثلاثن للسنت، بین سطور میں کمی کر دی، وہ ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ عائشہ یا ذوات الاشہر میں سے ہے اور اس کو اس نے کہا، شوہر نے، انت طالق ثلاثن للسنت، تو کہہ رہے ہیں وقعت الساعۃ واحدۃ، تو ابھی ایک طلاق واقع ہوگی، ابھی ایک طلاق واقع ہوگی، اور ایک مہینے کے بعد دوسری واقع ہوگی، اخرى ہے تطلیقۃ اخرى، اور پھر ایک مہینے کے بعد ایک دوسری واقع ہوگی، یعنی جو تیسرے نمبر کی ہوگی۔ چلیے، ان مہینے پر واقع ہوگی، کب؟ جب کہ وہ عائشہ ہو، اس کی عدت اشہر سے ہوتی ہو، تو اس کو ذوات الاشہر کہیں گے نا، ذوات الاشہر میں سے یہ ہے۔ اب اس کے لیے لفظ استعمال کیا انت طالق ثلاثن للسنت، تو اب اس کے لیے سنت کے اوقات کیا ہیں؟ وہی ہیں ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق، تو ایک طلاق ابھی واقع ہو جائے گی، ایک طلاق ابھی واقع ہو جائے گی، چونکہ حیض اس کا مسئلہ ہے نہیں اس کے، اور ایک مہینے کے بعد دوسری، اور پھر دوسرے مہینے کے بعد تیسری۔ لأن الشہر فی حقها دلیل الحاجت کالطہر فی حق ذوات الاقراء علی ما بینا، کیونکہ مہینہ اس کے حق میں دلیل حاجت ہے، مہینہ اس کے حق میں دلیل حاجت ہے، کیونکہ تجدد رغبت کا زمانہ ہے وہ، اور وہ اقدام کرے گا اس میں تو یہ حاجت سمجھی جائے گی، تو مہینہ یہ دلیل حاجت ہے اس کے حق میں، جیسے کہ حیض والی عورتوں کے حق میں طہر جو ہے حاجت کی دلیل ہے، علی ما بینا، اس بنیاد پر جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، پیچھے آیا نہیں تھا۔ وَإِن نَوَىٰ أَن يَقَعَ الصَّلَاةُ، تو یہ تو رہی بات کہ لفظ استعمال کیا اور کوئی نیت نہیں کی، کوئی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں ہر مہینے کے شروع میں ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی، یہ اس کے لفظ سے ظاہر ہے، کیونکہ للسنت میں لام توقید کے لیے ہوگا۔ وَإِن نَوَىٰ أَن يَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ وَقَعْنَا عِندَنَا لِمَا قُلْنَا، اور اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ تینوں ابھی واقع ہو جائیں، لفظ وہی استعمال کیا مگر نیت اس کی کیا ہو گئی کہ تینوں ابھی واقع ہو جائیں، تو یہ تو اسی وقت سے ہی ہوگا نا کہ للسنت کا مطلب لأوقات سنت نہ ہو، بلکہ کیا ہو، کچھ اور معنی لیا جائے، سنی طلاق، رافضی طلاق نہیں، شیعی طلاق نہیں، تو یہ ہو جائے گا کہ سنی طلاق میں یہ بھی ہے کہ تینوں ایک ساتھ واقع ہو جاتی ہے، جبکہ رافضی کے نہیں واقع ہوتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ تین طلاق واقع کرنا چاہتا ہے جس کا واقع ہونا، واقع کرنا نہیں، واقع ہونا حدیث سے ثابت ہے، یہ تین بھی حدیث سے ثابت تین واقع ہو سکتی ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ہے، تو یہ ظاہری معنی کے خلاف ہوا، لیکن
لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے، اس وجہ سے نیت جب جڑ جائے گی تو اب یہی معنی راجح ہو جائے گا۔ وَإِن نَوَىٰ أَن يَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ، اور اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ تینوں ابھی واقع ہو جائیں، وَقَعْنَا عندنا، تو ہمارے نزدیک وہ تینوں ابھی واقع ہو جائیں گے۔ وقعنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، لما قلنا اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم اس سے پہلے والے مسئلے میں بتا چکے ہیں۔ کیا بتایا کہ لفظ اس کا محتمل ہے، اس معنی کا محتمل ہے، ہاں احتمال مرجوح تھا، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب نیت اس کے ساتھ جڑ گئی تو اب وہ احتمال جو مرجوح تھا نیت کے جڑنے کی وجہ سے اس کے اندر پختگی آ گئی اور وہ راجح ہو گیا۔ ہاں، بخلاف ما اذا قالت انت تالک للسنت ولم يسن على الثلاث حيث لا تصح نیت الجمع فيه، برخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے کہا کہ انت تالک للسنت، یہ لفظ استعمال کیا، انت تالک للسنت ولم ينص على الثلاث، نص معنی صراحت کر دینا، اور سلاس کی صراحت نہیں کی، للسنت یہ سلاسن نہیں کہا، بس مطلب کیا کہا، انت تالک للسنت، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے۔ اگر سلاسن کی صراحت کی ہے تو تین طلاقیں اس طریقے سے واقع ہو جائیں گی بغیر کسی نیت کے، نیت کر لے کہ ایک ساتھ واقع ہو جائے تو یہ بھی درست ہے۔ ہاں اگر اس نے سلاسن کی صراحت نہیں کی بلکہ صرف للسنت اس نے کہا تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جمع کی نیت صحیح نہیں ہوگی، کارگر نہیں ہوگی۔ وہاں پر جمع کی نیت اگر یہ سوچ لے کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق واقع ہو جائے، جبکہ سلاسن کا لفظ استعمال نہیں کیا تو اس کی یہ نیت صحیح نہیں ہوگی، ایک ساتھ تین واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں، تین متفرق طور پر اگر نیت کر لے کہ تین متفرق طور پر میری مراد اس سے ہے تو وہ درست ہے۔ کیسے درست ہے کہ دیکھیے، جب اس نے کہا انت تالک للسنت، سلاسن نہیں کہا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر یہ نیت کر لے رہا ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ واقع ہو جائے تو یہ نیت صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ نیت کر لے کہ تین طلاقیں سنت کے مطابق تین طہروں میں واقع ہوں تو یہ نیت صحیح ہے، یہ نیت صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ کہ اس طریقے سے کہ للسنت میں جو لام ہے وہ توقید کے لیے ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، انت تالک لاوقات السنت، انت تالک لاوقات السنت، تو لام توقید کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ سنت کے اوقات کو عام کر رہا ہے، سنت کے اوقات کو عام کر رہا ہے کہ سنت کے جو اوقات ہیں ان تمام میں طلاق واقع ہو، تو جب اوقات اس کے عام ہوں گے تو اس میں واقع ہونے والی جو چیز ہے وہ بھی عام ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے لام نے کیا کیا، لام نے ظرف کے اندر تعمیم کی، ظرف کو تین کر دیا، اوقات کو تین کر دیا، تین طہر، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لوازم میں سے یہ ہے کہ جب ظرف تین ہے تو مضروب بھی تین ہو، تو سلاسن کی صراحت اگرچہ نہیں کی ہے مگر جب للسنت میں لام کی وجہ سے تین اوقات مراد لینا صحیح ہے، اوقات سنتی مراد لینا صحیح ہے، تو اس میں واقع ہونے والی جو مظروف ہوگا وہ بھی اسی کے لوازم میں سے ہوگا۔ تو اس کا مطلب سیدھا کیا ہوا کہ یہ جو تین کا وقوع ہو رہا، تین کا مراد لینا صحیح ہو رہا ہے، وہ تین اوقات کے اوپر نربھر ہے۔ پہلے تین اوقات ثابت ہوگا، پھر تین اوقات کے ثابت ہونے کے لوازم میں سے ہے کہ تین طلاق ثابت ہے، تو تین طلاق کا وقوع جو ہوگا وہ کیا، تین مختلف اوقات کے اوپر منحصر ہے، اس کا محتاج ہے، یہ موقوف علیہ ہے، تین مختلف اوقات ہیں۔ اگر آپ تین مختلف اوقات کو ہٹا کر صرف ایک وقت کر دیجئے، ایک وقت کر دیجئے تو تین جو ہے ان تین اوقات پر موقوف تھا نا، جب آپ ایک کر لیں گے ایک وقت میں واقع ہو، تو ایک وقت میں واقع جب ہوگی تو ایک ہی واقع ہوگی۔ آپ سوچیں کہ اس سے مراد ہماری کیا ہو جائے، ایک وقت میں تین واقع ہو تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تین تو صراحت کی نہیں اس نے ہے، خود تین
مراد لینا یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ اوقات کی تعمیم کے اوپر، کہ ایک وقت نہیں 3 وقت ہے، تو 3 وقت مراد لینا صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ لسنت میں لام کی وجہ سے، لام کی وجہ سے 3 وقت مراد لینا صحیح ہے۔ جب 3 وقت مراد لینا صحیح تو اس میں واقع ہونے والی طلاق بھی 3 مراد لینا صحیح ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو 1 وقت کر دیں تو پھر کیسے 3 ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ 3 اسی پر مبنی تھا۔ 3 جو ہے طلاق یہ 3 مختلف اوقات پر موقوف تھا۔ جب اس مختلف اوقات کو 1 وقت آپ کر دے رہے ہیں تو پھر 3 اس میں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ اس کے لوازم میں سے تھا۔ جب یہ 1 بچا تو وہ بھی 1 ہی بچے گا۔ چلیے کہہ رہے وَإِن نَوَىٰ أَن يَقَعَ السَّهَامُ، ہاں کہہ رہے برخلاف اس سے پہلے والے مسئلے میں کیا تھا کہ سلاسن کی بھی صراحت تھی، وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ سلاسن کی 3 کی صراحت تھی، وہ کسی کا موقوف علیہ موقوف بن کر کے نہیں آیا تھا کہ اس کا کوئی موقوف علیہ ہو، جب وہ ہوگا جب ہی یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چلیے برخلاف صورت کے جبکہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا انت طالق للسنت ولم ينص على الثلاث، اور ثلاث کی صراحت اس نے نہیں کی، حیث لا تصح نیت الجمع فیہ، کیونکہ اس صورت میں 3 کو ایک ساتھ جمع کرنے کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ کہہ رہے لأن نیت الثلاث انما صحت فیہ من حیث ان اللام فیہ للوقت، اس وجہ سے کیونکہ 3 کی نیت، 3 کا لفظ تو استعمال نہیں کیا اس نے، مگر 3 کی نیت جو صحیح ہو کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ 3 کی نیت اس صورت میں یعنی اس کے اس جملے میں اس حیثیت سے صحیح ہو رہی ہے، محض اس حیثیت سے، انما لگا نا، محض اس حیثیت سے صحیح ہو رہی ہے کہ اس میں لام وقت کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر تعمیم کر دیجیے، فیفید تعمیم الوقت، لہذا یہ لام جو وقت کے لیے ہے وہ وقت کی تعمیم کا فائدہ دے گا، یعنی 3 مختلف اوقات کا فائدہ دے گا، وقت کو عام کر دے گا۔ ومن ضرورتہ تعمیم الواقع فیہ، اور وقت کی تعمیم کے لوازم میں سے یہ ہے کہ اس میں واقع ہونے والی چیز کے اندر بھی تعمیم ہو، یعنی طلاق میں تعمیم ہو، مگر طلاق کی تعمیم موقوف ہو گئی کس کے اوپر؟ وقت کی تعمیم پر۔ زیادہ جب وقت زیادہ مراد لیں گے، 3 مراد لیں گے، جب ہی 3 طلاق بھی مراد لے سکتے ہیں۔ وقت کو اگر 1 مراد لے لیا آپ نے کہ نہیں ابھی واقع ہو، اور کہیے کہ 3 واقع ہو، تو یہ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ، پس جب اس نے جمع کی نیت کر لی، یعنی تینوں ایک وقت میں واقع ہو، وقت کو آپ تعمیم نہ کریں، کہہ رہے بطل تعمیم الوقت، تو وقت کی تعمیم باطل ہو جائے گی۔ ہاں جس کے اوپر تعمیم طلاق جو ہے منحصر تھی، کہہ رہے فلا تصح نیت الصلاح، لہذا 3 طلاق کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ نیت کرے کہ ایک وقت نہیں 3 لفظ ثلاث استعمال نہیں کیا، صرف انت طالق للسنت کہا، اور مراد کیا لے رہا ہے کہ 3 مختلف طہروں میں 3 مختلف اوقات میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں تو صحیح ہے، تو کیا ہے؟ تو صحیح ہو جائے گا۔ چلیے فصل وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ، اور ہر شوہر کی طلاق واقع ہو جائے گی اذا کان عاقلا، جب کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، یعنی بالغ ہو کر کے بھی ایسا نہ ہو کہ پاگل ہو، ممیز ہو، اچھے برے کے درمیان تمیز کر لیتا ہو، بالغن، اور وہ بالغ بھی ہو، نابالغ نہ ہو۔ ولا یقع طلاق الصبی، اور طلاق واقع نہیں ہوگی بچے کی، بچے کا نکاح کر دیا اس کے ولی نے تو ہو جائے گا نکاح، لیکن اب وہ بچپن ہی میں بلوغ سے پہلے ہی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے اس تصرف کا کوئی اعتبار نہیں۔ والمجنون، اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوگی، والنائم، اور سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوگی، سو رہا اور سونے میں بڑھا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، یہ تو طلاق کی بات ہے۔ حفاظ کچھ ہوتے ہیں جو سونے میں پڑھنے لگتے ہیں تو کئی صفحہ پڑھ ڈالتے ہیں، ہمارا ایک ساتھی تھا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر والے بتاتے تھے کہ یہ تو نیند ہی میں جو ہے 2-4 صفحہ پڑھ لیتے تھے۔ ہاں ہوتا ہے نا ایسا، جب زیادہ سوار رہتا ہے آدمی یاد کیے رہتا ہے، یاد کرنا یاد کرنا یاد کرنا ہے، صبح شام اٹھے بیٹھے پڑھتا رہتا تو نیند میں بھی پڑھ لیتا ہے وہ۔ چلیے تو بہرحال اسی طریقے سے اگر غصہ ہو تو سوار ہے اس کے اوپر طلاق،
تو ہو سکتا ہے نیند میں بھی پڑھانے لگے جب آپ گھر سے نکل چلیے کہہ رہے اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ بے اختیار ہے، نیند میں جو کچھ بول رہا بعد میں پوچھیں گے تو کہے گا کہاں کچھ میں نے کہا ہے، کہے گا نا وہ، اس کا مطلب کچھ خبر نہیں اس کو ہے۔ لقولی علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام، نیچے دیکھیے دے دے اصل تھا لقولی علیہ الصلاۃ والسلام، واو اوپر واو بنا دیا، نیچے الصلاۃ بڑھا دیا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمجنون، حضور نے فرمایا کہ ہر طلاق جائز ہے یعنی نافذ ہے، جائز کا مطلب کیا ہوا، نافذ ہے، سوائے بچے اور مجنون کی طلاق کے۔ اچھا یہ تو رہی نقلی دلیل، عقلی دلیل کیا ہے، وَلِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ، اور اس لیے بھی طلاق واقع ہوگی سبھی مجنون اور نائم کے علاوہ کی، کیونکہ اہلیت عقل ممیز سے ہوتی ہے، ایسی عقل سے ہوتی ہے جو امتیاز کر سکے اچھے برے کے درمیان۔ وہما عدیم العقل، اور یہ دونوں یعنی سبی اور مجنون یہ دونوں عدیم العقل ہے، بے عقل ہے، عقل ممیز ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا نائم کیا ہے، والنائم عدیم الاختیار، اور نائم سونے والا عقل مند تو ہے، اس کی عقل زائل نہیں ہوئی ہے، سونے کے وقت بھی زائل نہیں ہوتی ہے، ہاں جب سویا رہتا ہے تو بے اختیار رہتا ہے، اس کو اختیار نہیں رہتا، بلا قصد وہ جو ہے نکلتا رہتا ہے۔ چلیے وطلاق المکرہ واقع، اب اس کو غور سے سنیے گا، اور مکرہ کی طلاق، مکرہ جس پہ جبر کیا گیا، مجبور، مکرہ مانے مجبور، مجبور کا مطلب کیا ہوا، اسے کسی نے دھمکی دی ہو کہ تم طلاق دو ورنہ ہم تمہیں اڑا دیں گے، یعنی تمہاری جان لے لیں گے یا تمہارا ہاتھ توڑ ڈالیں گے، کوئی عضو تلف کرنے کی یا جان سے مارنے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ ایسا کرو ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کام کر ڈالیں گے، ویسے ایک دو تھپڑ مارنے کی دھمکی دی، اس کو اکراہ نہیں کہتے ہیں تو بہرحال تو وہ مکرہ ہوا، مجبور ہو گیا، تو اس مکرہ کی طلاق اکراہ کی حالت میں اگر اس نے طلاق دی تو وہ بھی طلاق ہمارے نزدیک واقع ہو جاتی ہے، خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی کے، وَيَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُجَامِعُ الْاخْتِيَارَ، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اکراہ یعنی جبر یہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، اختیار سے طلاق، بھائی نائم ہے، نائم طلاق دے رہا، کوئی جبر نہیں وہاں پر ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق اس کی واقع نہیں ہوتی، کیوں نہیں واقع ہوتی، کیونکہ اختیار اور قصد ارادہ نہیں اس کا ہے اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے کہ اپنا نیند میں بے فکر ہے، بے خبر ہے اور سونے میں بول دے رہا ہے وہ، تو اسی طریقے سے اگر مکرہ ہو گیا تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، وہ قصد نہیں کر رہا طلاق دینے کا، وہ طلاق دینے کا قصد اور ارادہ اختیار نہیں کر رہا ہے، تو جب اختیار نہیں کر رہا ہے تو جس طریقے سے نائم کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جو سویا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس مکرہ کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی جو جاگ رہا ہے چلیے وہی کہہ رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں کہ کیونکہ اکراہ یہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، کہ اگر اکراہ ہے تو اس کا مطلب اس کا اپنا اختیار نہیں، مجبور ہے وہ۔ وَبِهِ يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ، اور اسی سے یعنی اختیار ہی سے تصرف شرعی کا اعتبار کیا جاتا ہے، اپنے اختیار سے کوئی اگر کچھ کرتا ہے تو پھر اس تصرف کا شرعاً اعتبار ہوتا ہے بخلاف الحاذل، برخلاف حاذل کے، مذاق کرنے والے کے، کہ مذاق میں اگر کسی نے طلاق دے دی، ایک آدمی ہے جو مذاق میں طلاق دے رہا ہے، ارادہ نہیں کر رہا طلاق کا ارادہ نہیں کر رہا ہے، مذاق میں یوں ہی طلاق دے دی، اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اب سوال ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ارادہ نہیں اس کا ہے، یہاں پر بھی اس کا ارادہ بھی پوچھے، ارے یار میں مذاق کر رہا تھا، ویسے گانا گا رہا تھا، اسی میں جو ہے کہہ دیا، آ کے کھڑی ہوئی، میں نے اسی گانے میں کہہ دیا، یار میرا ارادہ تھوڑی، میں اس کی محبت کرتا ہوں اس سے، میں طلاق دوں گا اس سے، تو کیا کہہ رہا کہ میرا ارادہ، میرا قصد نہیں تھا، بس زبان سے اسے نکلا ہے، پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو فرق کیا رہا مکرہ میں اور حاصل میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں کیونکہ اختیار نہیں ہے، اور حاصل کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، مذاق کرنے والے کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیوں؟ لأنہ مختار فی التکلم بالطلاق، کیونکہ طلاق کا تکلم کرنے میں وہ مختار ہے، کسی نے جبر نہیں کیا ہے کہ تم طلاق دو،
اپنے اختیار سے وہ کر رہا ہے نیت اس کی کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں، لیکن اپنے اختیار سے نہ بول رہا ہے، اپنے اختیار سے حاصل بول رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں کر رہا ہے، لیکن طلاق کا لفظ بولنے کی نیت تو کر ہی رہا ہے نا، طلاق کا لفظ بولنے کی نیت کر ہی رہا ہے۔ تو جب طلاق کا لفظ بولنے کی نیت کر رہا ہے، اختیار سے کر رہا ہے، چاہتا تو نہ نکالتا، چاہتا تو وہ نہ نکالتا، اس کو اپنے اختیار سے نکالا ہے، جب اپنے اختیار سے نکالا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ برخلاف مکرہ کے کہ مکرہ جو ہے یہ چاہتا تو واقعی نہ نکالتا، لیکن اس کے سامنے کیا تھا، اس کے سامنے اس کا خطرہ تھا، اور اس خطرے کی وجہ سے وہ مجبور تھا، اس لیے مانا گیا، امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بے اختیار بول رہا ہے، ہاں ڈنڈے کے زور پہ۔ تو اسی کو جواب بنائیں گے کہ دیکھیے حاصل نے بھی اپنے اختیار سے طلاق کا لفظ کا تکلم کیا ہے، اور مکرہ بھی اپنے اختیار ہی سے کر رہا ہے۔ مکرہ بھی بھئی اگر وہ چاہ جائے کہ نہیں بولے گا تو بلوا سکتا ہے کوئی، زندگی چلی جائے گی، مر جائے گا، کٹ جائے گا، لیکن اگر چاہ جائے کہ ہم نہیں اختیار سے بولیں گے، نہیں بولیں، اختیار نہیں کریں گے بولنا، تو بلوا لے گا کوئی؟ نہیں بلوا پائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجبور صحیح، مجبور ہی صحیح، اکراہ کے ساتھ ہی صحیح، جو کچھ بھی بول رہا ہے بالقصد بول رہا ہے، یعنی بولنا تو قصدن پایا جا رہا ہے، اگرچہ نیت میں واقع کرنا نہیں ہے، لیکن بولنا قصدن پایا جا رہا ہے۔ تو امام شافعی اس کو کہتے ہیں کہ مکرہ کیا ہے، یہ بے اختیار بول رہا ہے، لہذا جب اختیار نہیں دوسرے کی جبر کی وجہ سے بول رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اختیار تو کر رہا ہے نا، جیسے حاصل کر رہا ہے اسے بھی اختیار کر رہا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ وہاں پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، بس مزے لینے کے لیے اور مذاق کرنے کے لیے یوں ہی مستی میں کہہ دیا اس نے، اور یہاں پر کیا ہے، ایک دباؤ ہے۔ تو اسی دباؤ کی وجہ سے آپ اس کو بے اختیار مان رہے ہیں، ہم کریں نہیں، با اختیار ہے، یہ چاہتا تو نہ بولتا۔ اب رہی بات جبر کی وجہ سے بول رہا ہے، تو وہی تو دلالت کر رہا ہے کہ اس نے اختیار کیا ہے۔ اس کے سامنے دو مصیبتیں تھیں، اس کے سامنے دو شرط تھے، ایک بیوی کا اس کے ہاتھ سے نکل جانا، یا تو طلاق دے کر کے اسے نکال لے، اپنی جان بچا لے، اور یا ایک کہ اپنی جان گنوا دے، اور گنوائے گا تو بیوی بھی چلی جائے گی، یا چلیے کہ جان کا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ توڑنے ہی کا مسئلہ ہے، تو بیوی بچی رہے گی اس صورت میں، جان چلی جائے تب تو خیر ایک دم سے پورے طور سے بانسی ختم ہو جائے گا، بانسری تو اسی کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن ہاتھ توڑنے کا مسئلہ نہیں کرا ہے تو اس نے تکلم نہیں کیا، تو ایک مصیبت جھیلے گا اور دوسری مصیبت سے بچ جائے گا۔ تو اب اس نے دیکھا کہ یار میرے لیے کون مصیبت آسان ہے، کون سی مصیبت آسان ہے، لہذا میں اسے اختیار کروں۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے لیے بیوی کا ہاتھ سے نکل جانا یہ مصیبت ہلکی ہے، دوسری بیوی کر لیں گے، دوسرا نکاح کر لیں گے، تو اس لیے اس نے اختیار کیا، کیا اختیار کیا؟ طلاق دینا۔ تو طلاق دینا اختیار کیا نا، تو آپ کیسے اسے بے اختیار کہہ رہے ہیں؟ جبر تو ہے، مانتے ہیں جبر ہے، لیکن اس کا تکلم کرنا یہ اختیار سے ہے۔ کیسے اختیار سے؟ کہ اس کے سامنے دو شر ہیں، دو پریشانیاں ہیں، اب اس نے دیکھا کہ میں اسے اختیار کروں یا اسے اختیار کروں، اس نے اس وقت فیصلہ لیا کہ نہیں، یہ میرے لیے بڑی مصیبت ہے، اسے میں نے اختیار نہیں کر سکتا، اپنی جان نہیں گنوا سکتا، اپنا ہاتھ نہیں توڑوا سکتا ہے، اسے میں بچا لوں، یہ والی مصیبت جھیل لوں گا، چلو یہ بیوی نکل جائے گی، دوسری بیوی کر لوں گا، تو اختیار کر رہا ہے نا۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، وہ تو ہاں سب ہے وہ باتیں، جیسے یہاں پر بھی بات آئے گی، طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن وہاں پر گناہ کی ہے نا، کلمہ کفر کہہ لے، اپنی جان بچا لے۔ کوئی ناجائز چیز کھانے کے لیے کہہ رہا ہے تو کھا لے، اپنی جان بچا لے، ٹھیک ہے۔ کلمہ کفر کہنے سے گنہگار ہوتا، اختیار سے کرتا، ناجائز چیز کھانے سے گنہگار ہوتا اگر وہ اپنے اختیار سے کرتا۔ اس اکراہ کی وجہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ کھانا تو پایا جائے گا، کلمہ کفر ادا کرنا بھی پایا جائے گا، مگر اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی اگر اسے طلاق دینے کی اباحت نہیں تھی، کوئی حاجت نہیں تھی، تو طلاق دینے کی حاجت نہ ہو، بلا وجہ طلاق دے دے تو گناہ کا کام ہے۔
حاجت ہو تو گناہ کا، جیسے حیض کی حالت میں حاجت بھی ہے اور حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہے تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ یہ طلاق دینا گناہ ہوگا. اس لیے پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس گناہ کو کم کرے. وہ گناہ کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فوراً رجعت کرے. ٹھیک ہے نا، مگر گناہ ہے تو اسی طریقے سے طہر ہی میں دے رہا ہے مگر اسے بالکل حاجت نہیں ہے، بالکل حاجت نہیں ہے اور طلاق دے گا تو گناہ ہوگا. اب اگر اسی کے ساتھ اکراہ لگ گیا ہے تو گناہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ گنہگار نہیں ہوگا وہ کہ بلا وجہ طلاق دے دی اپنی بیوی کو. اسے رکھنے کی ضرورت تھی، راغب تھا اس کی جانب، پھر بھی طلاق دے دیا تو گناہ تھا. یہ کیا ہے؟ گناہ تھا. لیکن اس اکراہ کی وجہ سے اس نے دیا، لہذا گناہ ثابت ہو جائے گا، طلاق تو واقعی ہو جائے گی. اور اس میں جو آپ نے بتایا کلمہ کفر بکنے کی، تو دیکھیے ایک ہے کلمہ کفر بکنا، اس پر اکراہ کیا جانا، اور ایک ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے گناہ کے کام کے کرنے پر اکراہ. تو کلمہ کفر کا حکم الگ ہے اور اس کے علاوہ دیگر کاموں کے کرنے کا حکم الگ ہے. کلمہ کفر میں یہ ہے کہ اگر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہا ہے تو اس وقت رخصت یہ ہے کہ آپ کر کے معاذ اللہ اور اس سے اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں. کافر نہیں ہوگا، دل مطمئن و قلب ہو مطمئن. لیکن عزیمت یہ ہے کہ اکراہ کے وقت بھی کلمہ کفر نہ بکے اور اپنی جان ہاتھ سے جانے دے، یعنی اسی میں شہید ہو جائے وہ. یہ عزیمت ہے. لیکن دوسرے جو گناہ ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں سب کچھ یہی ہے کہ نہیں وہ کیا کر لے، اس چیز کو کر لے اور اپنی جان بچا لے. اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. مثلا حرام چیز کھانے پر اسے مجبور کیا گیا اور اس نے نہیں کھایا، یہاں تک کہ جان چلی گئی، تو یہ گنہگار ہوگا. لیکن کلمہ کفر والا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کر لے گا تو وہ سرفراز ہوگا. بہرحال جو گناہ اس کے اوپر مرتب ہونا تھا وہ گناہ ساقط رہے گا وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، مگر طلاق واقع ہوگی. ہاں تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کیونکہ اکراہ یہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. جب اکراہ ہے تو اختیار کہاں ہوا، اور بغیر اختیار کی طلاق واقع نہیں ہوگی. وہ بھی یعتبر تصرف شرعی، اور اسی اختیار ہی سے تصرف شرعی کا اعتبار ہوتا ہے. بخلاف الحاصل، برخلاف مذاق کرنے والے کے، کہ مذاق کرنے والے کا بھی قصد نہیں ہوتا طلاق دینا. تو کہہ رہے کہ لأنه مختار فی التکلم بالطلاق، کیونکہ وہ طلاق کے تکلم کرنے میں مختار ہے، اپنے اختیار سے طلاق کا تکلم کر رہا ہے. ولنا انه قصد ایقاع الطلاق فی منکوحته فی حال اہلیته، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس مکرہ نے اپنی اہلیت کی حالت میں، طلاق دینے کا اہل ہے، کیونکہ طلاق دینے کا اگر اہل نہیں ہے، پاگل ہے کوئی، تو جائے جبر کے ساتھ کرے یا بلا جبر کرے واقعی نہیں ہوگی. طلاق کی اہلیت میں، طلاق کی اہلیت کی حالت میں اس نے اپنی منکوحہ کے اندر طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہے. قصد کیا، کہاں قصد کیا دکھائیں گے اس کو. قصد کیا ہے فلا یعرا عن قضیته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع، لہذا اس کی یہ طلاق اپنے مقتضا سے خالی نہیں ہوگی. طلاق دینا پایا جائے گا تو وقوع سے خالی نہیں ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق دینا جب پایا گیا تو دینے کا اقتضا یہ ہے، مقتضا یہ ہے کہ واقع بھی ہو. دفعا لحاجته، کیونکہ واقع ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے. اہل طلاق ہے اور محل طلاق بھی موجود ہے، منکوحہ کو طلاق دے رہا ہے، غیر منکوحہ کو طلاق نہیں دے رہا ہے. تو اس لیے جب ساری چیزیں موجود یہاں پر ہیں تو پھر حکم طلاق سے اس کی یہ طلاق خالی نہیں ہوگی. عریہ یارہ سمیع اسموں سے خالی ہونا، ننگا ہونا. دفعا لحاجتہ، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر اس کی حاجت ہے. حاجت کیا ہے؟ اس کے سامنے دو مصیبتیں ہیں. اس کے سامنے دو مصیبتیں ہیں، یا تو وہ مطلب یہ مار کھانے کی یا مار ڈالے جانے کی مصیبت برداشت کرے، یا اپنی بیوی کو طلاق دے. تو اس لیے اس نے کیا کیا، اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کہ میں مارے جانے سے بچ جاؤں
اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس نے کیا کام کیا؟ طلاق دیا۔ جیسے اعتباراً بالطائع، اپنی مرضی سے طلاق دینے والے پر قیاس کرتے ہوئے، اعتباراً بالطائع، طائع خوشی سے، اپنی مرضی سے، خوشی مت کہیے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے طلاق دینے والے پر قیاس کرتے ہوئے کہ مرضی سے طلاق دینے والا طلاق دیتا ہے تو اس کی حاجت ہوتی ہے، لہذا جب لفظ طلاق استعمال کیا تو اس کا اقتضا یہ ہے کہ وہ واقع بھی ہو، اس کا حکم بھی پایا جائے وہاں پر، تب نہ اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اب طلاق دینے کی ضرورت ہے، واقع کر رہا اور آپ مان ہی نہیں رہے تو اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ضرورت ہے اس طلاق کے واقع ہونے کی، کیونکہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لفظ طلاق بولے گا نہیں تو پھر وہ مار کھانے سے بچے گا نہیں۔ اچھا، وَهَذَا لِأَنَّهُ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے لِأَنَّهُ عَرَفَ الشَّرَّيْنِ، کیونکہ اس نے دو شر دیکھے، اسے دو شر کا علم ہوا یہاں پر۔ وَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا، دو شر وہی ہے، ایک طلاق واقع ہونا اور دوسرے اس مصیبت کا جھیلنا جس کے اوپر اکراہ کیا گیا ہے۔ وَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا، اور اس نے ان دونوں میں سے جو ہلکی مصیبت تھی اسے اختیار کیا، لہذا طلاق دینا یہ اس کے اختیار سے ہے۔ وَهَذَا آیَۃُ الْقَصْدِ، اور یہ آیۃ القصد والاختیار، یہ اس کے قصد اور اختیار کی نشانی ہے۔ جب دو مصیبتیں ہیں تو اس نے ایک مصیبت سے بچنے کے لیے دوسری مصیبت کو گلے لگایا تو اختیار کیا نا، ایک مصیبت سے بچنے کے لیے یہ کام کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اختیار سے کیا ہے۔ اچھا، الا انہ غیر راض بحکمہ، ہاں فرق ہے تھوڑا سا طائع میں جو اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے اور مکرہ کی طلاق دینے میں، مگر یہ کہ یہ اس طلاق کے حکم سے راضی نہیں ہے، طلاق تو دے رہا ہے لیکن اس سے راضی نہیں ہے، اس کے وقوع سے راضی نہیں ہے۔ تو راضی ہو یا راضی نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وَذَلِكَ غَيْرُ مُخِلٍّ بِهِ، اور یہ چیز کہ حکم طلاق سے راضی تو نہیں ہے مگر طلاق دے رہا ہے، تو کہہ رہے یہ چیز اس کے وقوع میں مخل نہیں ہے۔ کیسے؟ کالحاضل، جیسے کہ وہ مذاق کرنے والے نے طلاق دی تو ظاہر سی بات ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ارے طلاق ہو گئی، ہم تو طلاق کی نیت ہی نہیں کیے تھے، مگر پھر بھی طلاق واقع ہو جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لفظ طلاق اس نے اپنے اختیار سے استعمال کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے اس وقوع سے وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ تو حاضل بھی راضی نہیں ہے، مذاق میں اپنی زبان سے کیا ہے تو وہاں پر آپ کرے واقع ہو جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس نے اپنے اختیار سے طلاق دیا ہے، ہاں پریشانی سے، ایک پریشانی سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ وَاقِعٌ، اور نشے والے کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کسی نے نشہ کیا اور نشے کی حالت میں اس نے طلاق دی، شراب پی اور شراب پینے کی حالت میں اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ سکران کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے نشہ ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان فرق نہ سمجھتا ہو، زمین کو آسمان کہہ رہا ہو، آسمان کو زمین کہہ رہا ہو، اتنا زیادہ نشہ ہو، ہاں نشے میں دھت ہو، کچھ کیا کہہ رہا اس کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہو کہ جب بھی طلاق واقع ہوئی۔ وَاخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، اور امام کرخی اور امام طحاوی کا مختار یہ ہے کہ واقع نہیں ہوگی۔ ان دونوں حضرات نے امام نے یہ کہا کہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیے تو لگتا ہے کہ امام کرخی امام طحاوی کے قول کو اختیار کیا جائے تو بہت سارے لوگ گناہ سے بچے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ کبھی کسی نے سن لیا کہ وہ طلاق دے رہا تھا تو معاملہ ظاہر ہو گیا، اب جب پوچھ پچھول ہوئی کہ ارے تم نے طلاق دیا یہ ایسے ویسے، تو بتا نہیں میں نشے میں تھا، نشے کی حالت میں طلاق دیا، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ تو اب جب بیوی کو پتا چلا کہ ارے اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے تو اس نے بتایا کہ ارے وہ تو جب پی کر کے آتے تھے تب ایسے ہم کو کہتے تھے۔ کب سے؟ جب سے یہ پینا شروع کیا ہے، پی کے آتا تھا جب ہم کو ایسے کرتا تھا، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر وقوع مانا جائے جیسا کہ اصل مذہب ہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر مدت العمر وہ کیا کر رہا ہے؟
حرام کاری میں مبتلا ہے، یعنی وطیہ حرام کر رہا ہے، حرام طریقے سے اس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر امام کرخی امام طحاوی کے قول کو اختیار کیا جائے تو وہ گناہ سے کم بچا رہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چلیے، لیکن مذہب اصل وہی ہے کہ سکران کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں واقع ہو جائے گی؟ کہ اگرچہ وہ بے اختیار ہو جاتا ہے، اس کی عقل اس وقت ٹھکانے نہیں رہتی ہے، لیکن اس لیے واقع ہو جاتی ہے کہ تاکہ کم سے کم شراب پینے سے تو بچا رہے، وہ زجر کے لیے، اس کو زجر و توبیق کے لیے یہ واقع کی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے زجر اور توبیق کے لیے واقع کر رہے، جس کا مطلب اصل کے اعتبار سے واقع نہیں ہوگی، اصل کے اعتبار سے واقع نہیں ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ آگے دیکھیے چل کر کے بتائیں گے، کیا بتائیں گے کہ اگر شراب پینے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوا، شراب پیا اور سر میں درد ہو گیا، اس کی وجہ سے ریئیکشن کر گیا وہ، اور سر میں درد ہونے کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی اور اب طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بیچ میں ایک نیا واسطہ آ گیا، وہ کون سا واسطہ آ گیا؟ درد سر، درد سر کی وجہ سے عقل کا زائل ہو جانا، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن شراب پیا اور عقل ٹھکانے نہیں، طلاق دے دی تو براہ راست ہے وہ، اس وجہ سے اس سے زجر کی وجہ سے حکم یہ کہ طلاق اس کی واقع ہو جائے گی۔ لیکن پینے والوں کی ایسی لت ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر جائیے، پی لیں گے، اس کے بعد پھر سمجھائے تو سمجھ ہاں ٹھیک ہے اب نہیں پیے گا، بالکل نہیں پئیں گے، 10 مرتبہ اٹھیں گے بیٹھیں گے کان پکڑ کے، لیکن پھر ان کو دیکھیے بھٹی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا ہمارے گاؤں ہی کی بات ہے، وہ بھی کل مر بھی گیا اور پہلے مرنا چاہیے تھا اس کو۔ وہ شراب پیتا تھا، کسی جرم میں وہ جیل چلا گیا، مدھیہ پردیش کی جیل میں۔ ایک مرتبہ خبر آئی، کئی سال تک رہا اس میں، 2-3 سال تک۔ ایک مرتبہ خبر آئی کہ تو یہ ہے، تو کیا ہوا؟ وہ امام کرخی امام طحاوی کا اختیار یہ ہے، مختار یہ ہے کہ واقع نہیں ہوگی، اور یہی امام شافعی کے 2 قولوں میں سے ایک قول بھی ہے۔ لأن صحت، اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن صحت القصد بالعقل وهو زائل العقل، کیونکہ قصد و ارادے کی صحت عقل سے ہوتی ہے، عقل ہے تبھی اس کا قصد اور ارادہ صحیح مانا جائے گا، اور یہ زائل العقل ہو چکا ہے، اس کی عقل زائل ہو چکی ہے شراب پینے کی وجہ سے۔ فسارا كزوالہ بالبنج والدواء، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ عقل زائل ہو جائے بنج کی وجہ سے، بنگ کی وجہ سے اور افیون کی وجہ سے۔ بنج اصل میں یہ بنگ کا معرب، بھنگ کا معرب نہیں ہے، میں دیا ہے قیاس اللغات کے حوالے سے۔ ایک بھنگ ہوتی ہے نا، بھانگ جس کو کہتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، تو وہ نہیں بلکہ بنگ ہے۔ اور بنگ کیا؟ یہ خراسانی اجوائن ایک قسم کی ہے، تو اس کو پیتے ہیں، دوا کے طور پر پیتے ہیں، تو اس سے نشہ ہو گیا مان لیجئے، اور اس سے جب نشہ ہو گیا اور عقل زائل ہو گئی تو اس زوال کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی اس صورت میں اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر شراب پی لی ہے اس نے تو عقل زائل جیسے اس میں ہو رہی اسے اس میں بھی ہو رہی، تو وہاں اعتبار نہیں، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ والدوا، دوا سے مراد افیون۔ ولنا انہ زال بسبب وهو معصیۃ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ زوال عقل ایسے سبب سے ہوا ہے جو سبب معصیت ہے، شراب پینے کی وجہ سے، اور شراب پینا یہ معصیت ہے۔ فجعل باقیا حکما زجرا له، لہذا اس عقل کو باقی مانا گیا حکم کے اعتبار سے، شرع نے اسے باقی قرار دیا حکمن زجرا لہو، اسے زجر اور توبیخ کرنے کے لیے تاکہ وہ یہ گناہ نہ کرے۔ حتی لو شریبا، یہ او شریبا لکھا نا، اس کو لو بنا دے، حتی لو شریبا فصدع وزال عقلہ بالصداع نقول انہ لا یقع طلاقہ، یہاں تک کہ اگر اس نے شراب پی اور اس کی وجہ سے درد سر ہوا، صدع مجہول درد سر ہونا، اور اس کی عقل درد سر کی وجہ سے زائل ہو گئی، بیچ میں ایک واسطہ ہو گیا، اب اس نے اگر طلاق دی، اب زائل ہوئی عقل، اب طلاق دی اس نے، تو ہم کہیں گے کہ انہ لا یقع طلاقہ، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور ڈائریکٹ شراب پیا اور شراب پیتے درد سر نہیں ہوا، عقل زائل مطلب بدمست ہو گیا وہ اور طلاق دے رہا ہے، تو وہ طلاق واقع ہوگی۔